دیکھیں آپ کو ایک عقیدہ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اہل سنت و جماعت کا اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، زمانے سے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دور، کوئی زمانہ نہیں. یہ سب ہمارے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے بھی پاک ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. وہابی کا عقیدہ دیکھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان اور مکان اور جہت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار بلا کیف ماننا بدعت اور گمراہی ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ زمانے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرمائے گا اسے اپنا دیدار کرائے گا. یہ عقیدہ میں نے پہلے بتایا ہے. وہابی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں. ہمارے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہوگا. حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اس قائل نے تمام پیشوان اہل سنت کو گمراہ اور بدعتی کر دیا اتنے بات سے. یہ کہہ کے سب کو، ہم کو اور آپ کو سب کو بدعتی بنا دیا. اب اہل سنت و جماعت کی کتاب دیکھیں، بحر الرائق، جو 1400 سال سے یہی عقیدہ ہے جو بحر الرائق میں موجود ہے. در مختار، جسے سارے علماء پڑھتے اور سمجھتے اور بولتے ہیں، ان دونوں کتاب میں، اور فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، ان تینوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنے والا کافر ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. میں بڑھ کے بات کروں تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے نبی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہے. اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ایک وہابی نے قرآن کا ترجمہ کیا تو الرحمن و عرش استویٰ کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے دنیا کا نظام چلا رہا ہے. آپ بتائیں، اللہ جب بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، اتنا بولنے میں کتنی گندگی آ رہی ہے. بیٹھا ہوا ہے تو کتنی جگہ لیا ہوا ہے، چہرہ کدھر کیا ہوا ہے، کس نوعیت میں بیٹھا ہوا ہے، کس پر بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے عقیدے گمراہی کے ہوں گے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صاف ہے کہ اللہ زمان سے اور جگہ سے پاک ہے. وہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہ نور علی نور ہے. یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور وہابی کہتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. وہابی کہہ رہا ہے اس کے لیے زمانہ ہے. ہم کہتے ہیں کوئی زمانہ نہیں، ازل سے ہے، ابد تک ہے، کوئی زمانہ اس کے لیے نہیں. اچھا آگے دیکھیں، تقویۃ الایمان جو وہابیوں کی کتاب کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 60 پر ایک حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں اس نے اپنے پاس سے ایک بات لکھی ہے. تشریح پہلے حدیث پاک لکھا ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے یعنی میں بھی ایک دن، نبی فرماتے ہیں، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. استغفر اللہ، آپ بھی کہیں. یہ عقیدہ وہابی کا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہابی کہہ رہا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں. نبی کیا کہتے ہیں وہ سنیں. آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے مجھ تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین کو کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. زمین مٹی کو حرام کر دیا گیا ہے، مٹی نبی کے جسموں کو کھاتی ہی نہیں. آگے نبی فرماتے ہیں فنبی اللہ حی، اللہ کے تمام نبی، صرف میرے نبی نہیں، تمام نبی زندہ ہیں. یرزق، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ایسے زندہ ہیں کہ انہیں روزیاں دی جاتی ہیں ان کے شان کے لائق. کیا چیز کی روزی چاہیے وہ دی جاتی ہے، اللہ کی شان اور اس نبی کی شان. یہ تو نبی کی بات ہوئی میاں. نبی کا امتی قبروں میں زندہ ہے. جب میں عقائد نبوت بیان کر رہا تھا تو میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حفاظ جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، مٹی اسے بھی نہیں کھاتی ہے. جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، مٹی اسے بھی نہیں کھاتی ہے. میاں جب عام آدمی کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ اسے زمین گلا سڑا نہیں سکتی، صحابہ قبروں میں زندہ ہیں، شہداء قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء قبروں میں زندہ ہیں، ہمارے غوث قطب ابدال قبروں میں زندہ ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اور وہابی کہتا ہے نبی ہی مر کے مل گئے، معاذ اللہ، نبی مر کے مٹی میں مل گئے. تو یہ اس کی گمراہی کا عقیدہ ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس کے تقویۃ الایمان ہی کے صفحہ نمبر 19 پہ لکھا ہے. دیکھیں یہ سب سے خراب عقیدہ اس کا. دیکھیں عقیدے تو سارے اس کے خراب ہیں وہابیوں کے، لیکن یہ دیکھیں ہمارا جب خالق اللہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا،
ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو اپنے ہر کام میں بادشاہ سے ہی تعلق رکھتا ہے، یہ بھی چلو صحیح ہے، دوسرے بادشاہ سے تعلق نہیں رکھتا، چلو یہ بھی صحیح ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے وہ دیکھیے، کسی چوہڑے چمار کا کیا ذکر۔ اس نے کہا کہ جب کوئی آدمی کسی کا غلام ہو جاتا ہے تو صرف اپنے مالک کو پکارتا ہے، دوسرے کو نہیں پکارتا، اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی چوہڑے چمار معاذ اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب سنی نے کہا یا رسول اللہ المدد، اس نے کہہ دیا چوہڑے چمار کو معاذ اللہ نہیں پکارنا چاہیے۔ ہم نے کس کو پکارا؟ اپنے رسول کو۔ ہم نے کہا یا غوث المدد، اس نے وہ برا جملہ بول کر کے بول دیا نہیں پکارنا چاہیے۔ ہم نے کہا یا خواجہ غریب نواز المدد، اس نے یہ برا جملہ بول کر کے کہہ دیا نہیں پکارنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ ہم حاجت روا نبی کو سمجھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم حاجت روا غوث اعظم کو سمجھتے ہیں، دستگیر بولتے ہیں ہم، جن کو اللہ نے پاور اور قوت دیا ہے، حکم دیا ہے پکارنے کا، ہم یوں ہی نہیں پکارتے۔ اور یہ اتنا برا لفظ چوہڑا اور چمار کا لفظ ان شانوں کے لیے، اعلیٰ شان عظمت رکھنے والے انبیاء کے لیے اور اولیاء کے لیے بول رہا ہے، آپ اسے کیسے مسلمان سمجھ سکتے ہیں، اس جماعت کو، اس فرقے کو؟ اور اس کے علاوہ اس نے صراط مستقیم کے صفحہ 95 پر اس نے لکھا، دیکھیں، ظلمات بازها فوق باز کی بنا پر زنا کی وسوسہ سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ اپنی ہمت کو شیخ اور ان جیسے معذب لوگوں، خواہ جناب رسالت معاف، دیکھیے میرے نبی کا ذکر بھی کر رہا ہے، ہی کیوں نہ ہو، کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کے صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گنا بدتر ہے۔ استغفر اللہ۔ اس نے کیا کہا کہ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کے اس عبارت کا۔ اس کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم نماز میں اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال کر لو، نماز ہو جائے گی، نبی کا خیال کرو گے نماز نہیں ہوگی، تھوکیے اس کے چہرے پر۔ اپنی بیوی سے ہم بستری پر نماز میں خیال آئے، نماز اس کی ہو رہی ہے، اور نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم یوں ہی نہیں جلتے بھنتے ہیں ان سے اور آپ کو دور رہنے کے لیے کہتے ہیں، یہ گندے عقیدے ان کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت ان سے دور رہیں۔ کہہ رہا بیوی کی مجامعت میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں سوچتے رہیے، اور نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، گدھے کے خیال سے بدتر ہے معاذ اللہ، گدھے کے خیال سے بدتر نبی کا خیال ہے۔ ان کے خیالات ایسے ہیں کہ ان کے خیالات میں شیطان رہے، گدھا رہے، ہمارے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں، ہمارے خیالات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، ہمارے خیالات میں غوث اعظم رہیں گے۔ اور آپ بتائیں ذرا، میں آپ کا نام لوں اور دماغ میں خیال نہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم ہوا تحیات میں نبی پر سلام بھیجو، ہم سلام بھیجتے ہیں، نبی کا خیال آتا، ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ تو جس نبی کا ہم نام لے رہے ہیں اس کا خیال آ رہا ہے، تو میری کیا غلطی، میرا کیا پرابلم ہے؟ گویا کہ ہم نماز میں مصطفیٰ کا خیال ہم خود نہیں لاتے، خدا کا نظام یہی ہے کہ نماز میری پڑھو، خیال مصطفیٰ کا رکھو، عبادت میری ہوگی، سجدے میرے ہوں گے، مگر میرے مصطفیٰ نے دیا ہے تمہیں، تو میرے مصطفیٰ کے جو یہ کرم ہے، ان کا جو احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں اگر خیال آ گیا تو نماز خراب نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے خیال سے نماز خراب ہو جاتی ہے، بیوی کے خیال سے خراب نہیں ہوتی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان کے مزید اور گندے عقیدے ہیں، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گندے عقیدوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق بخشے۔